لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جس حدیث شریف کی تلاوت فرمائی ہے یہ پیغمبر اکرم کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، جڑے ہوئے رہو گے، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس ایک ساتھ آئیں گے. یہ حدیث مختلف کتابوں میں موجود ہے، جس میں پیغمبر اکرم امت کی ہدایت کا انتظام بتا رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد کس طرح سے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو. حدیث کے جملوں پر آپ غور کیجئے کہ حدیث کس طرح سے بیان ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم کس طرح سے بیان کر رہے ہیں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ چھوڑنے کا لفظ یہاں پیغمبر اکرم نے چھوڑنے کا لفظ ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پیغمبر کے آخری زمانے کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. یعنی وہ زمانہ جب پیغمبر اکرم کو معلوم ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنی امت کا ہدایت کا انتظام کر کے جاؤں. یہ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے، تارکن، چھوڑنا. آپ ملاحظہ کیجئے کہ کوئی انسان یہ لفظ کب ذکر کرتا ہے، کس وقت اس لفظ کو بیان کیا جاتا ہے؟ جب کوئی کہیں جا رہا ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی اہم چیز ہو جو اس کے پاس موجود ہو، تو وہ اس چیز کے بارے میں کیا کہے گا؟ تو وہ کہے گا میں اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کے آخری زمانے کی حدیث ہے، کہ جس میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو پیغمبر اکرم چھوڑ کر گئے، اور یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی ذمہ داری ہے وہ خود پیغمبر اکرم نے امت کے ذمے سونپ دی ہے.
یعنی یہ ہدایت کی ذمہ داری پیغمبر نے لوگوں کو دے کے چلے گئے کہ تم اپنی ہدایت کا انتظام خود کر لینا، اپنے اعتبار سے کسی کا انتخاب کر لینا، اپنے اعتبار سے کسی کو اپنا ہادی مقرر کر لینا، اپنے اعتبار سے کسی کو اپنا امام بنا لینا، اپنے اعتبار سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا۔ یعنی پیغمبر، امت کہہ رہی ہے کہ پیغمبر ہمارے ذمے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی منصبدار کہیں جاتا ہے، اپنے منصب کو چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے کہیں جاتا ہے، تو وہ اپنے منصب کو خالی چھوڑ کر نہیں جاتا، بلکہ اپنے منصب پر، اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا کر جاتا ہے کہ جب میں یہاں نہیں رہوں گا تو میری ذمہ داریوں کو تم سنبھالیں گے، تم سنبھالنا، اور جو یہاں آئے ان کے سوالوں کا جواب دینا، ان کی مشکلوں کو حل کرنا، جو مشکل لے کر آئیں گے ان کی مشکلوں کا حل کرنا۔ تو عزیزان گرامی، جب ایک عام منصبدار، دنیا کا منصبدار، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ وکیل ہو، جب کہیں جاتا ہے تو اپنی کرسی پر، اپنے منصب پر کسی نہ کسی اختیار دار کو بیٹھا کر جاتا ہے، صاحب اختیار کو بیٹھا کر جاتا ہے۔ تو وہ پیغمبر جو خاتم الانبیاء ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات قرار دیا ہے، جو تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ افضل ہے، کیا وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد اس امت کی ہدایت کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو سونپنی پڑے گی؟ تو عزیزان گرامی، جب ہم عام انسان یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی عام منصب کو بغیر کسی کے چھوڑے نہیں جایا جا سکتا، تو پھر وہ پیغمبر اتنی بڑی ہدایت کی ذمہ داری امت کو کیسے سونپ کر جا سکتی؟ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان تو غرقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ پیغمبر بنا کر نہیں جا رہے ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور چھوڑا اسے جاتا ہے جو چیز پہلے سے سامنے موجود ہو۔ مثلا میرے پاس ایک کتاب ہو اور میں کہوں یہ کتاب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب پہلے سے موجود ہے، تب جا کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک شخص مکان چھوڑ کر جاتا ہے، تو مکان کب چھوڑے گا؟ کہ جب مکان موجود ہو تب وہ کہے گا کہ مکان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن ایک شہر میں ایک انسان نیا آیا، اس نے نئی زمین خریدی اور وہ وہاں مکان بنانا شروع کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ میں یہاں آیا ہوں اور میں یہاں نیا مکان بنا رہا ہوں۔ تو جو چیز موجود نہیں ہوتی اسے بنایا جاتا ہے، اور جو چیز موجود ہوتی ہے اسے چھوڑا جاتا ہے۔ تو یہاں پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو معلوم ہوا قرآن بھی پہلے سے موجود ہے اور اہل بیت بھی پہلے سے موجود ہے، جسے پیغمبر اکرم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، پیغمبر اکرم کیوں کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا؟ اس لیے کہ یہ بنانے کا کام پیغمبر کا ہے ہی نہیں۔ بنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو بھی منصب الہی ہے وہ ہم عام انسان نہیں بنا سکتے۔ ہم عام انسان کسی کو اپنا امام نہیں بنا سکتے ہیں، ہم عام انسان کسی کو نبی نہیں بنا سکتے ہیں، ہم عام انسان کسی کو ولی نہیں بنا سکتے ہیں، ہم عام انسان کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو منصب الہی ہے، حد یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام بنائے، خلیفہ بنائے، ولی بنائے، نائب بنائے۔ تو یہ بنا کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو پہلے جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کر دیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ خلیفہ میں بنانے والا ہوں۔
خلیفہ بنانے کا حق مجھے ہے، خلیفہ بنانے کا اختیار مجھے ہے، میرے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ بنانے کا اختیار ہم انسانوں کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو معلوم ہوا پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام، جنہیں کسی نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے بنایا۔ اب آئیے، امام بنانے کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ امام بھی ہم انسان نہیں بنا سکتے، امام کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ کیسے؟ خود اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ تمام امتحانات لینے کے بعد جناب ابراہیم کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ امام بنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم عام انسان امام بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ دو چیز ہو گئی، خلیفہ بھی اللہ بنا رہا ہے، امام بھی اللہ بنا رہا ہے۔ اب ولی کے بارے میں دیکھ لیجئے، خود ولی کے اختیارات کے بارے میں، ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہاں ولی کو اللہ تعالیٰ نے منحصر کر دیا۔ ولی بھی ہم عام انسان نہیں بنا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے، صرف اور صرف رسول تمہارے ولی ہے، اور تفسیروں کے مطابق صرف اور صرف مولا کائنات تمہارے ولی ہے۔ تو یہ تین شخصیتیں ہیں جو ولی ہے۔ تو معلوم ہوا نہ ولی ہم بنا سکتے ہیں، نہ امام ہم بنا سکتے ہیں، نہ خلیفہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا ہوگا جو ہمارا بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ یہ کام اللہ کے ہے، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، امام بنانا اللہ کا کام ہے، ولی بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور جو اللہ کے کام میں مداخلت کرتا ہے، جو اللہ کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے، یعنی اس نے شرک کیا۔ جب شرک کر لیا تو کیا ہوا؟ مشرک۔ اور مشرک کی جگہ کہاں ہے؟ مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ میں تمام گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی شرک وہ ہے کہ انسان نے خود جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے اس میں دخل اندازی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب دنیا میں دیکھنا ہوگا کہ کس نے اپنا خلیفہ بنایا، کس نے اپنا نائب، کس نے اپنا خلیفہ بنایا، کس نے اپنا امام بنایا۔ اگر کوئی اپنے سے اپنا امام بنا لے، اپنا خلیفہ بنا لے، تو وہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے، اور اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرنے والا مشرک ہے، اور مشرک جہنمی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزان گرامی، حدیث کے مطابق پیغمبر نے بیان کر دیا کہ میں تمہارے درمیان دو غراقدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا، اس لیے کہ بنانے کا اختیار خود پیغمبر کو بھی نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر خم کے میدان میں پیغمبر نے کیا کیا؟ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی کو اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، وہ بنایا نہیں ہے بلکہ ان کی ولایت کا اعلان کیا ہے، ان کی ولایت کا اور امامت کا اعلان کیا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ پیغمبر جو بھی کرتے ہیں حکم پروردگار عالم سے کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی تو نطق کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا پیغمبر جو بھی کام کرتے ہیں حکم الہی سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں تو کس کے حکم سے؟ حکم پروردگار عالم سے۔ اور غدیر خم کے میدان میں اعلان ولایت ہو رہا ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پہلے وحی آتی ہے، جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ،
मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन, कि ऐ रसूल उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो आप पर नाजिल हो चुका है। अगर इस पैगाम को नहीं पहुंचाया तो गोया रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया, और अल्लाह ताला काफिर कौम की हिदायत नहीं करता। तो अजीजान गिरामी, यहाँ पैगंबर को हुक्म हो रहा है एक हुक्म पहुंचाने का, वो पैगाम जो पहले से नाजिल हो चुका है उसे पहुंचाने का हुक्म हो रहा है। तो यहाँ पैगंबर अकरम उस हुक्म को, उस पैगाम को पहुंचाते हैं। पैगाम क्या पहुंचाते हैं? 1.25 लाख हाजियों का मजमा है। 1.25 लाख हाजियों के दरमियान पैगंबर अकरम ऐलान कर रहे हैं, इकरार लेते हैं तमाम हाजियों से, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा हाकिम नहीं हूँ? क्या मैं तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा सरपरस्त नहीं हूँ? जब तमाम हाजी अफराद इकरार कर लेते हैं तो पैगंबर अकरम मौलाए कायनात को बुलाते हैं, अपने हाथों पर बुलंद करते हैं और इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली भी मौला है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजान गिरामी, यहां हमें मालूम हो गया कि बनाने का इख्तियार खुद पैगंबर को भी नहीं है। पैगंबर ने यहाँ वली बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया है। और ये विलायत इतनी अहम है कि इस वली के इख्तियारात पैगंबर ने बता दिए कि जिस तरह से मैं तुम्हारे नफ्सों पर हाकिम हूं, जिस तरह से मैं तुम्हारा सरपरस्त हूं, वैसे ही मौलाए कायनात भी तुम पर हाकिम है और तुम्हारे सरपरस्त है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। तो अजीजान गिरामी, पैगंबर अकरम 2 चीजें छोड़ कर गए हैं लोगों की हिदायत के लिए। तो हम देखते हैं ये कौन लोग हैं जिनके दरमियान पैगंबर अकरम हिदायत की चीज छोड़ कर जा रहे हैं, हिदायत का सामान कर जा रहे हैं। तो आइए देखिए अतराफ पैगंबर में किन लोगों का मजमा है, किन लोगों के दरमियान इस हदीस को बयान किया जा रहा है। जब पैगंबर अकरम इस हदीस को बयान कर रहे हैं तो 3 तरह का मजमा वहां मौजूद है। एक तो असहाब पैगंबर है, दूसरे अज़वाज पैगंबर है, और तीसरे आइम्मा अहले बैत है। ये 3 शख्सियतों का मजमा वहां मौजूद है। अब इन 3 शख्सियतों में ये देखते हैं कि किसमें गुनाह का शायबा पाया जाता है। मासूमीन के अलावा, नबियों के अलावा, आइम्मा अहले बैत के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें गुनाह का शायबा ना पाया जाता हो। तो जिन जिन शख्सियतों में गुनाह करने का शायबा पाया जाता है, गुनाह करने का मलिका पाया जाता है, उन तमाम लोगों के लिए ये हदीस वारिद हो रही है कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरकदर चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे अहले बैत। जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तुम मेरे बाद हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। तो कौन है, कौन अफराद है? असहाब पैगंबर हैं। असहाब पैगंबर में कितने जलीलुल कद्र सहाबी मौजूद हैं ये आपको मालूम है। जनाब सलमान फारसी जैसा सहाबी है जो ईमान के 10वें दर्जे पर फायज है। जनाब अबू ज़र गफ़ारी जैसा सहाबी है जो ईमान के 9वें दर्जे पर फायज है। जनाब मिक़दाद जैसा सहाबी है जो ईमान के 8वें दर्जे पर फायज है। ये इनके लिए भी हदीस वारिद हो रही है कि पैगंबर कह रहे हैं कि ऐ सलमान, ऐ मिक़दाद, ऐ अबू ज़र, मेरे बाद अगर तुम हिदायत के रास्ते पर रहना चाहो, हिदायत के रास्ते पर रहना चाहो और हिदायत याफ्ता रहना चाहो तो तुम्हें कुरान और अहले बैत से मुतमस्सिक रहना होगा। ये कितने जलीलुल कद्र सहाबी है कि इनकी करामतें दुनिया ने देखी है कि इनकी करामतें कैसी है। ये नबी नहीं है, ये इमाम नहीं है, इनके पास भी करामतें मौजूद है। लेकिन अजीजान गिरामी, इतनी करामतें होने के बावजूद, इतना इरफान होने के बावजूद कि कोई 10वें दर्जे पर है,
کوئی 90 درجے پر ہے ایمان کے، کوئی 8ویں درجے پر ہے، اس کے باوجود ان میں سے کسی صحابی نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی صحابی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ منصب الہی ہے، یہ صحابیوں کا منصب نہیں ہے، یہ منصب الہی ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جہاں ایک طرف ایسے جلیل القدر صحابی ہے کہ جس میں سے کوئی 10ویں درجے پر ہے، کوئی 90ویں درجے پر ہے، کوئی 8ویں درجے پر ہے، تو کہیں ایسے بھی صحابی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن میں ان کی مذمت میں سورہ منافقون نازل ہوا ہے۔ پیغمبر کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبر ہو، لیکن جب اپنے والوں میں جاتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم تو رسول کا مذاق اڑا کر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن نے صحابیت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا کہ جہاں ایک طرف ایسے صحابی ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے، وہیں ایسے بھی ہے جو منافق ہے۔ تو اب بتائیے ان کی ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر نے بتا دیا میرے بعد تمہیں ہدایت کی ضرورت ہوگی، تم میرے بعد خلیفہ اور امام نہیں بن سکتے، یہ پیغمبر بتا رہے ہیں۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو تمہیں اہل بیت اور قرآن سے متمسک ہونا ہوگا، تب جا کر تم ہدایت یافتہ ہوگے، چاہے جتنے تم جلیل القدر صحابی ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، کسی صحابی کے بارے میں جناب سلمان، مقداد اور ابو ذر کے علاوہ اور نہیں ملتا کہ کوئی 5ویں درجے پر ہے، کوئی 6ویں درجے پر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابیوں نے خلافت کا بھی دعویٰ کیا اور امامت کا بھی دعویٰ کیا۔ تو اب امت کو خود سوچنا ہوگا کہ جسے امت بنا دے، جو خود خلافت کا اعلان کر دے، کیا وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو اہل بیت کے ساتھ کو چھوڑ دے، جو دامن اہل بیت کو چھوڑ دے، وہ کس طرح سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے؟ اور دوسرا مجمع کس کا ہے؟ ازواج پیغمبر کا۔ ازواج پیغمبر، ان کے بارے میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 غرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، جب تک ان سے متمسک رہو گے ہدایت پر رہو گے، جیسے ہی تم نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب ازواج پیغمبر محترم ہیں، ام المومنین ہیں، کب تک؟ جب تک وہ اہل بیت کے مقابل میں نہ آئے۔ جیسے ہی کوئی ازواج پیغمبر اہل بیت کے مقابل میں آ جاتی ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، اب وہ باعظمت نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گئی۔ جو گمراہ ہو گیا وہ باعظمت نہیں ہے، جو باعظمت نہیں ہے اس کی ہم تعظیم نہیں کرتے۔ اب تاریخ میں دیکھنا ہوگا کون سی ازواج پیغمبر ہے جو علی کے مقابل میں آئی ہے، مولا کائنات کے مقابل میں آئی ہے۔ مولا کائنات کون ہے؟ اہل بیت میں سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے بتا دیا کہ اگر ہمیں ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہمیں در اہل بیت سے متمسک رہنا ہوگا، قرآن سے متمسک رہنا ہوگا۔ اب انشاءاللہ یہ اہل بیت کون سی شخصیتیں ہیں، قرآن کیسی کتاب ہے، اس کے بارے میں آئندہ ہفتے بیان ہوگا۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بحق